السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان، شہر مدینہ، شہر طیبہ، شہر رسول، مدینہ المنورہ، زاد اللہ شرف، اس میں سے مخاطب ہوں اور مکتوبات امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری ساری ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف، انشاءاللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری۔ فرماتے ہیں کہ ناقصوں کی تربیت بھی ایسی ہی شیخ سے ہو سکتی ہے کہ جن کا سلوک مقدم ہو جذبے پر۔ اب وہ شیخ تو نہیں مل رہا جن کا جذبہ مقدم ہے سلوک پر، تو کیا کرے مرید بیچارہ؟ پھر ان کو ایک ایسا شیخ چاہیے کہ جن کا سلوک مقدم ہو جذبے پر۔ اگر وہ بھی مل جائے تو وہ بھی اللہ کی فضل و کرم سے اس بندے کو فنا اور بقا کی مقام تک لے جا سکتا ہے۔ آپ مبارک نے ایک شعر بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں آسمان نسبت بعرش آمد فرود، آسمان نسبت بعرش آمد فرود، ورنہ بس آلیس پیش خاک تود۔ آپ فرماتے ہیں آسمان جو ہے وہ عرش سے تو نیچے ہے نا، عرش اونچا ہے اور آسمان نیچے ہے، لیکن یار ذرا یہ بھی تو خیال کر کہ آسمان جو ہے وہ زمین سے بھی تو اونچا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی مجذوب سالک مل گیا جس کا جذبہ مقدم ہے اور سلوک بعد میں ہے، تو ان کا مثال اس طرح ہے جیسے عرش، لیکن وہ نہ مل سکا تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ سالک جن کا سلوک مقدم ہے جذبے پر، اگر وہ مل گیا تمہیں، تو آپ فرماتے ہیں پھر وہ بھی تو ایسے ہے جیسے آسمان، تو مٹی ہے اور وہ آسمان، پھر بھی تجھے کہیں تک تو لے کے جا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی عنایت سے کسی مرید کو ایسی اس طرح کا پیر کامل مکمل مل گیا تو پھر کیا ہے؟ ان کو چاہیے کہ ان کی وجود مبارک کو غنیمت جانے، اللہ کا شکر کرے، اللہ نے مجھے ایسے کامل مکمل سے ملایا جن کی کلام میں دوا ہے، جن کی نظر میں شفا ہے، جن کی توجہ سے میرے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر کیا کرے؟ اپنے آپ کو ہمہ تن ان کی سپرد کر دے، اپنی اختیار کو سلب کر دے، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ یوں اپنے آپ کو وہاں حوالے کر دے، کل میت فی ید الغاسل، جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے۔ بس کبھی کسی میت کو دیکھا ہے جس پر کسی نے گرم پانی ڈالا اور اس نے ریئیکٹ کیا کہ بھائی پانی گرم ہے؟ کبھی کسی میت کو یہ دیکھا ہے کہ اس کو تختے پر لٹایا اور اس نے شور مچایا ہو کہ بھئی تختہ بڑا سخت ہے، مجھے نرم چاہیے؟ کبھی کسی میت کو کسی نے دیکھا کہ اس کو ایک سائڈ پہ دوسرے سائڈ پر منتقل کر لیتے تو اس نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے؟ نہیں، اپنے آپ کو اس شیخ کامل مکمل کے بارگاہ میں یوں کر کے تسلیم کر دے اور پھر کیا کرے؟ وَسَعَادَتِ خُدْرَا دَرْ مَرْضِيَاتِ اُودَانَتْ، اپنی نیک بختی کو ان کی رضا میں جانے، یہ سمجھ لے میرا مرشد مجھ سے راضی ہے تو میں نیک بخت ہوں، بس مجھے یہ سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ شقاوت خدرا در خلاف مرضیاتی اوشنا صد، اور اپنی بدبختی کو اپنی پیر کی نامرضیات میں سے، پیر ناراض ہو، شیخ ناراض، ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ شیخ جس کی تعریف میں نے کی اور میں جو بار بار پیر کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ایویں میں پیر نہیں، جس کی میں تعریف کر چکا ہوں ایسے شیخ مل جائے، ان کی رضا کو اپنی لیے باعث سعادت جانے اور ان کی ناراضگی کو اپنے لیے باعث شقاوت جانے۔ حضور امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رسالہ مبدأ و معاد میں لکھتے ہیں، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی رضا کو مرشد کی رضا کے پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اگر مرشد راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، مرشد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ یاد رکھو، میں پھر سے کہتا ہوں کہ مرشد ایوی مرشد نہیں، جس کی میں نے تعریف کی کہ مرشد ایسے ہونا چاہیے، پھر وہ مرشد جو ہے وہ کامل و مکمل شیخ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ بالجملہ ہوائے خود را تابع رضائے او سازد، اپنی ساری خواہشات کو اپنی شیخ کی رضا کی تابع جانے۔ میرا شیخ، میرا مرشد، میرا کامل مکمل پیر اس بات سے راضی ہے تو پھر میرا بھی یہ مرضی ہوگا، اس بات سے وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر بھی میری ناراضگی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے ایک حدیث شریف ارشاد فرمائے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یؤمن احدکم
حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حضور فرماتے ہیں اس وقت تک آپ میں سے کوئی کامل مکمل نہیں بن سکتا مومن جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری تابع نہ بنائے، اس چیز کی تابع نہ بنائے جو میں لے کے آیا ہوں. حضور کی اتباع میں چون و چرا کی ضرورت نہیں ہے. کیا صحابہ کرام نے اتباع کی؟ حضور تلوار تھما دیتے اور فرمائے جاؤ. حنظلہ کی واقعہ کو سنو نا، شادی کی پہلی رات ہے، حضور اجازت بھی دے رہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو خوشی ہے تو جہاد میں شامل ہونے کی خوشی ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری سہاگ رات ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، شادی ہوئی ہے، نہیں. تو آپ اگر اپنے آپ کو اس طرح کے کامل مکمل شیخ کے تابع کر دیں گے تو تب اللہ کریم تجھے یہ مقامات بھی عنایت فرمائے. بدانت کی رعایت آداب صحبات و مراعات شرائط الضروریات ان راہ ہستم تاراہ افادہ و استفادہ مفتوح گردن. یہ جان لیں کہ صحبت کی آداب کی رعایت کرنا یہ شرائط اور ضروریاتی اس رستے میں سے. طریقت کی رستے کے لیے آداب کی مراعات یہ شرائط میں سے ہیں اور اس راہ کی ضروریات میں سے ہیں. اسی لیے کہ فائدہ لینے اور فائدہ دینے کی دروازہ کھل جائے. اگر ادب نہیں ہے تو پھر نہ تو فائدہ لیا جا سکتا ہے، نہ اس بے ادب کو فائدہ دیا جا سکتا ہے. استفادہ کی معنی ہے کہ فائدہ لینا، اور افادہ کی معنی ہے فائدہ دینا. تو اگر آداب کی مراعات کو نہ کی جائے اپنی شیخ کی بارگاہ میں تو پھر وہ نہ شیخ سے کوئی فائدہ لے سکتا ہے، نہ پھر شیخ اسے کوئی فائدہ دیتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ وَبِدُونِهَا لَا نَتِیجَةَ لِلصُّحْبَةِ وَلَا ثَمَرَةَ لِلْمَجْلِسِ. اگر آداب نہیں ہے تو پھر کوئی نتیجہ نہیں ہے صحبت کی، صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی بھی اس مجلس کی فائدے اور افادے والی بات ہے ہی نہیں. بے ادب ہو اور آداب کی رعایت نہیں کر رہا ہوتا تو پھر صحبت کی نہ کوئی اثر اس کو مل سکتا ہے، نہ اس مجلس کی کوئی فائدہ ہے. اللہ کریم نے ہمیں اہل اللہ کی محفل اور اہل اللہ کی صحبت کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت جو ہے ان کے فائدے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ فائدہ تب ہے جب آپ کو ان کی بارگاہ میں ادب مرعی ہو. اگر ادب نہیں ہے تو پھر آپ ان کی ان انعامات سے، ان فیوزات سے، ان کے انوار و تجلیات سے آپ محروم رہیں گے. کچھ آداب اور کچھ شرائط ضروریہ حضور امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں آپ کی پیش خدمت کر لیتا ہوں، آپ بگوش ہوش باید شنید، آپ ہوش کی کانوں سے اسے سنیں. یوں مت کیا کریں کہ کان سے سن لی اور دوسرے کان سے نکال لی، نہیں. جو آپ کے ہوش اور حواس والے ہیں ان کانوں سے آپ سن لیا کریں. مشہور قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کسی قبرستان پر سے گزر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی میتوں کے اموات کی وہاں پر کھوپڑیاں پڑی ہوئی. عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی عصا کو اٹھا کے ایک کھوپڑی کی جو کان تھا اس کان میں داخل کیا، وہ عصا کان کی دوسری کھوپڑی کی دوسری طرف سے دوسری کان سے باہر نکلا. پھر ایک اور کھوپڑی میں داخل کیا، وہ سرے سے اس کھوپڑی میں داخل ہی نہیں ہو سکا. پھر تیسری کھوپڑی میں داخل کیا تو وہ اس میں سے ایک کان سے وہ عصا اندر گئی اور دوسرے کان سے باہر نہیں گئی. تو آپ کے حواریین نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ مبارک نے فرمایا یہ ایک کھوپڑی اس شخصیت کی ہے جو ایک بات کو سنتا ہے اور وہ دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. میں نے جب کھوپڑی کی کان میں اپنی عصا کو گھسیڑی تو وہ عصا باہر نکلی. تو یہ بندہ تھا کہ زندگی میں جب یہ کوئی اچھی بات سن لیتا تو ایک کان سے سن لیتا اور دوسرے کان سے نکال لیتا، اور دوسرے کھوپڑی کی کان میں تو اچھی بات داخل ہی نہیں ہو سکتی، اسی لیے میرا عصا بھی اندر داخل نہیں ہو سکا. اور تیسرا بندہ جس کی یہ کھوپڑی ہے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جب اچھی بات کو سن لیتا تو وہ اپنی دوسرے کان سے باہر نہ نکالتا بلکہ وہ اپنی دماغ میں رکھ لیتا. تو اسے کہتے ہیں بگوش ہوش، یعنی آپ اپنی ہوش کی کانوں سے اس کلمات کو سماعت فرمائے، کیونکہ یہ آداب ضروریاتی طریقت میں سے ہے.
سب سے پہلی ادب یہ ہے کہ جو سالک ہوتا ہے اس کی دل کی چہرے کو، دل کی آنکھوں کو تمام جہات سے پھیر کے متوجہ اپنے مرشد کی طرف کرتے جائیں، دل کی آنکھوں کو، اپنی دل کو، اپنی حواس کو، اپنی خیال اور سوچ کو سارے جہان سے پھیر کے اپنی مرشد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ پہلا شرط۔ اور جب ان کے مرشد موجود ہو تو باوجود پیر بے اذن او بنوافل و اذکار نہ پردازد ہو، جب شیخ موجود ہو تو شیخ کے سامنے وہ نہ تو نفل پڑھے اور نہ ہی وہ ذکر پر مشغول ہو، ذکر بھی کوئی نہ کرے، تسبیح اٹھائے اور اپنی شیخ کے بارگاہ میں بیٹھا رہے اور تسبیح کرتے رہے۔ شیخ بیٹھا ہوا ہے، مرشد بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھ کے نوافل ادا کرنا چاہے، نوافل پڑھتے جائیں، تو یہ کام بھی خلاف آداب ہے شیخ کے بارگاہ میں۔ آپ فرمائے وَدَرْ حضور او بغیر او التفات نہ نمایت، اور فرماتے جب مرشد سامنے ہو تو ان کی علاوہ کسی اور طرف وہ نگاہ نہ اٹھائیں، بس انہی کی طرف دیکھ کرتے ہیں۔ اور کیسے ہو؟ وہ بکلیت خود متوجہ او بنشینت، اور تمام کلیت سے، اپنی تمام قوت سے وہ اپنی شیخ کی طرف ہی متوجہ رہے، ادھر ادھر مت دیکھیں، کوئی آیا کوئی گیا، کسی نے کوئی بات کی یا بات چیت ہوئی، نہیں، ان کا کام کیا ہے؟ اپنے چہرے شیخ کے چہرے کے بالکل سامنے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے نا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی آنکھوں کو ان سے مت پیرا کرو کہ آپ دنیا کی سامانے اور دنیا کی نمود و نمائش کی طرف دیکھتے جاؤ اور اپنی شیخ کی، اپنی مرشد کی چہرے کو آپ بھولتے رہے ہو، نہیں۔ سورہ کاف میں اللہ رب العزت نے یہ ادب ہمیں سکھایا۔ تو امام ربانی صاحب فرماتے ہیں آپ اپنی کلیت کی، اپنی تمام قوت کو اجتماعی کر کے ان کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھا کرے، اور حتیٰ کہ بذکر ہم مشغول نہ شود، حتیٰ کہ وہ ذکر بھی نہ کرے مگر آن کی او امر کند، مگر وہ ذکر جس پر وہ آپ کو امر کر دے، بکلیت اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے۔ حضرات مشائخ نقشبندیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ مبارکین فرماتے ہیں کہ جب آپ شیخ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو پھر تو شیخ کی طرف ہی دیکھا کریں، لیکن اگر غیاب میں ہے، شیخ موجود نہیں ہے، تو امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بسا اوقات رابطہ شیخ بھی مبتدی مریدین کے لیے ذکر سے بھی افضل ہے، ذکر سے بھی رابطہ شیخ افضل ہے۔ اس میں ایک ریزن اور وجہ بتایا ہے، فرماتے وجہ یہ کہ جب ہم مبتدی ذکر کرتا ہے تو چونکہ ان کا نفس ابھی مطمئنہ نہیں ہے، ان کا نفس ابھی امارۃ بالسوء ہے، وہ نفس اور شیطان جو ہے ان کی ذکر میں اس کو تکبر اور بڑائی اور انانیت ڈال سکتا ہے، لیکن جب وہ شیخ کی تصور کرتے ہیں تو شیخ اللہ کا وہ تلوار ہے جن کی تصور سے بھی شیطان اور نفس بھاگ جاتے ہیں، تو اسی لیے وہ شیخ کی، اور چاہے کہ پھر وہ اپنے شیخ کے بارگاہ میں بیٹھے ہوں تو یہ ذکر بھی اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ شیخ اسے حکم نہ دے کہ یہ ذکر کر لیا کرو، بیٹا ذکر کر، تو پھر وہ ذکر کرنا شروع کرے، وگرنہ اپنی تمام کلیت سے اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھتا ہی رہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو محبت ہو جائے تو پھر محبوب کے چہرے کے علاوہ اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتے۔ عشق کی تعریف کو سماعت فرمائے کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ العشق نار فی القلب یحرق ما سوى المحبوب، عشق وہ آگ ہے جو دلوں میں بھڑک جاتی ہے اور محبوب کے سوا سب کچھ کو جلا ڈال دیتی ہے۔ یار جب سب کچھ جل گیا تو پھر صرف محبوب ہی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور فرماتے کہ غیر از نماز فرض و سنت در حضور ادا نہ کنت، فرماتے صرف فرض نمازیں اور سنن جو سنت مؤکدہ ہے وہ شیخ کی بارگاہ میں ادا کر لیا کرے، اس کے علاوہ نوافل پہ مشغول نہ ہو۔ ہمیں حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ تربیت فرمایا کرتے ہوتے تھے، تو آپ مبارک ہمیں یہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ جب اشراق یا اوابین پڑھا کرتے ہوتے تھے تو ہم سارے سالکین خاموش بیٹھے رہتے تھے، ہم اوابین ادا نہیں کرتے ہوتے۔ جب آپ مبارک ہمیں حکم دیتے کہ بھئی اب نوافل پڑھو، اوابین پڑھو، تو ہم نے پڑھنا شروع کر دینا تھا، مگر نہ آپ مبارک ہمیں یہ مکتوبات امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی سمجھاتے۔ دیکھو امام ربانی صاحب فرما رہے ہیں کہ شیخ جب موجود ہو تو صرف فرض اور سنن مؤکد ان کے سامنے ادا کی جا سکتی ہے، بقیہ کوئی نوافل ان کے سامنے ان کی اذن کے علاوہ ادا نہیں کرو۔